اللہ پر یقین رکھو، وہ جو بھی کرتا ہے تمہاری بہتری کے لیے کرتا ہے، چاہے تمہیں آج سمجھ نہ آئے۔ رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ دنیا تم اتنا مضبوط بنا دے گی، تم اپنے بڑے سے بڑے خسارے پر بھی مسکرا دیا کرو گے۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا کہ خاندانی ہونے کی کیا نشانی ہے؟ بزرگ بولا، خاندانی لوگ آسانیاں بانٹتے ہیں اور گھٹیا لوگ پریشانیاں، کیونکہ جیسی نسل ویسی فصل۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا، حضرت صالح کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ کسی کے دکھ میں دیکھوں اور اس پوزیشن میں ہوں کہ تم اس کا کوئی مداوع کر سکو اور نہ کرو، پھر تم چاہے مفسر ہو، محدث ہو، نیک نہیں ہو۔ تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے۔ جس طرح آپ کہانیوں میں سنتے تھے کہ دیو کی جان طوطے میں ہے، طوطے کی گردن مروڑ دی، دیو خود بخود مر جائے گا۔ اس طرح یہود کی جان سود میں ہے، اگر سودی نظام ختم ہو جائے تو یہود کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔